السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ خواتین و حضرات، اسرائیل اور حماس کی جنگ اب صرف ان دو جگہوں، صرف اس ٹیریٹری تک محدود نہیں رہی۔ یہ جنگ صرف غزہ اور اسرائیل کے درمیان یا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان نہیں رہی، بلکہ اس پورے خطے کو یہ جنگ آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ماہرین نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ امریکہ شاید کہ اس جنگ میں براہ راست شامل ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل امریکہ کی جانب سے کچھ ایسے بیانات سامنے آئے، کچھ ایسے اقدامات سامنے آئے جن سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید امریکہ بھی آنے والے دنوں میں اس جنگ میں شامل ہوگا یا اس خطے میں ایک نئی جنگ کا آغاز کرے گا۔ گزشتہ دنوں بھارتی ریاست گجرات کے اسائل پر ایک شپ کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس پر امریکہ نے کہا تھا کہ تہران اس میں ملوث ہے، یہ ایران نے یہ حملہ کیا ہے، جبکہ ایران نے کہا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غوثیوں نے اٹیک کیا اور غوثیوں کا یہ جو اٹیک کرنے کا فیصلہ ہے ان کا ذاتی، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس معاملے کے بعد اصل کہانی شروع ہوئی جب یہ ماہرین نے کہا کہ شاید کہ اب امریکہ اس خطے میں آنے کے لیے شاید کہ اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے اور اس طرح کا ماحول بنا رہا ہے۔ آج ایک نئی خبر سامنے آئی ہے، آج ایک اہم واقعہ ہوا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکے۔ آج امریکن فورسز کی جانب سے ایک اٹیک کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ایران کا ایک بڑا نقصان ہوا تھا۔ پاسداران انقلاب کے جو ان کے ایک سربراہ تھے، ایک اہم کمانڈر تھے، ان کو مارا گیا تھا اسرائیلی فضائی حملے میں۔ یہ شام میں یہ حملہ ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ شام بھی پڑوس پر ہے اور اسرائیل کی جانب سے شام پر حملہ کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ جنگ اسرائیل نے بھی صرف محدود نہیں رکھی غزہ تک، ظاہر ہے وہ شام تک چلا گیا۔ پھر دوسرا ایک اہم معاملہ یہ ہوا کہ گزشتہ کئی دنوں سے جتنے بھی امریکی بیسز ہیں، چاہے وہ اردن میں ہے یا اس میں عراق میں، ان پر ایرانی حمایتی یافتہ گروہوں کی جانب سے مسلسل اٹیک کیے جا رہے تھے۔ اور گزشتہ روز ایک بڑا اٹیک کیا گیا تھا جس میں 3 امریکی فوجی زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک تھی۔ اس پر امریکہ نے اپنا ری ایکشن دیتے ہوئے امریکہ نے آج عراق کے کچھ علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ یہاں سے اصل معاملہ شروع ہوتا ہے کہ امریکہ نے براہ راست اس جنگ میں حصہ لے لیا اور شاید کہ امریکہ بھی اب اس جنگ میں شامل ہو گیا اور وہ بھی اپنی کارروائیاں آنے والے دنوں میں تیز کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا تھا کہ امریکی فوجیوں پر گزشتہ دنوں ایرانی حمایتی یافتہ گروپوں کی جانب سے حملے کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں آج یہ جو فضائی حملے کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے، یہ ان تنظیموں اور ان گروہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جنہوں نے گزشتہ کئی دنوں سے امریکن بیسز پر اور جتنے بھی امریکی فوجی ہیں ان پر حملے کیے۔ یاد رہے کہ 17 اکتوبر کے بعد آج تک امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ امریکن فورسز پر 101 حملے کیے گئے ہیں، ان پر مختلف مقامات میں ان کے جتنے بھی اس وقت مڈل ایسٹ میں ایئر بیسز ہیں ان پر۔ اب یہ معاملہ ظاہر ہے کہ کھل گیا، اب امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑا ہے اور امریکہ بھی اب ایران کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے جا رہا ہے۔ یہ محاذ عراق میں جو اس کا بیس موجود ہے وہاں سے ہو سکتا ہے یا اردن میں جو بیس موجود ہے امریکہ کا وہاں سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اب امریکہ نے بھی ظاہر ہے کہ ایران کے خلاف یہ ایک نئی جنگ شروع کر دی ہے اور اس کے جتنے بھی حمایتی یافتہ گروپس ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دی۔ اس حوالے سے امریکن وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اور اس اپنا جو فوجی ہے اس کے آخری خون کے قطرے تک اور اس کی حفاظت تک جو امریکہ چاہے وہ فوج ہے یا امریکہ کی جو حکومت ہے وہ اس پر یکجا ہے، یک زبان ہے، اور وہ امریکن فوجیوں اور امریکن جتنے بھی ان کے جتنے بھی بیس ہیں، ان کی جتنے بھی چیزیں دیگر جگہوں پر ہے دیگر ممالک میں، ان کی حفاظت کے لیے وہ آخری حد تک اقدامات اٹھائیں گے اور اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ اور یہ کارروائیاں صرف یہاں تک محدود نہیں ہیں بلکہ آنے والے دنوں میں بھی یہ کارروائیاں کی جائیں گی اور امریکہ کے خلاف جتنے بھی گروہ ہیں، چاہے وہ ایران کے حمایتی یافتہ ہیں یا کسی دوسرے ملک کے حمایتی یافتہ ہیں، ان کے خلاف ہم کارروائیاں کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس سارے معاملے کے بعد اور لائڈ آسٹن کی اس پریس بریفنگ کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں چاہے ایران کے خلاف ہو یا کسی اور گروہ کے خلاف ہو، امریکہ اب ایک دہشت گردی کے نام پر اس خطے میں بھی ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے جا رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں اس پر مزید اقدامات امریکہ کی نظر آئیں گے۔ دوسری جانب انڈیا نے اپنی بحری فورسز، اپنی نیول فورسز کو عربین سی میں ڈپلوائے کیا ہے۔ یہ جو نیول فورسز کی عربین سی میں ڈپلوائے کرنے کا فیصلہ ہے، یہ بھارتی حکومت نے اس لیے کیا کہ گزشتہ دنوں گجرات کے ساحل پر جو انڈین شپ پر اٹیک کیا گیا اور جو عربین سی میں انڈین شپ پر اٹیک کیا گیا،
اس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جدید جو سب میریز وہ استعمال ہو رہی ہیں، اور دیگر جو جتنے بھی ہتھیار ہیں جو اس آپریشن میں استعمال ہوں گے وہ بہت جدید ہیں، اور اس میں اس مانیٹرنگ کے لیے، اس کی دیکھ سن کے لیے بہت ہی اعلیٰ سطح کا جو ایک اجلاس بلایا گیا، اس کے بعد یہ سارے فیصلے کیے گئے، اور انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے انڈیا نے کہ انڈیا اب آنے والے دنوں میں جو جتنی بھی عربین سی سے جتنے بھی جہاز اور جتنی بھی ان کی تجارت ہوتی ہے وہ ان کو محفوظ بنائیں گے۔ اس حوالے سے وہ اپنا جو مکمل مانیٹرنگ کریں گے، اور اس حوالے سے وہ گشت بھی جاری رکھیں گے عربین سی میں، اور کسی بھی قسم کے جو ممکنہ خطرہ ہے اس سے نمٹیں گے۔ یہ ایک فیصلہ شاید کہ بھارت کے لیے مشکل بھی تھا، کیونکہ بھارت دوسری جانب ریڈ سی میں جو امریکن الائس ہے اس میں بھارت شامل نہیں ہوا۔ شاید کہ اس طرح کے اقدامات کیے بھی اسی لیے گیا ہوں کہ بھارت اس ریڈ سی میں جو الائس ہے، جو امریکہ کا 20 ممالک کا اطاعت پر مشتمل جو نیول فورسز ہیں ان کے ساتھ یہ شامل ہو۔ بھارت نے ابھی تک اس جو نیول فورسز کا جو اتحاد ہے اس میں شامل نہیں ہوا۔ شاید کہ یہ اس طرح کے اٹیک اس لیے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن بھارت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ریڈ سی میں جانے کا نہیں کیا، بلکہ بھارت نے عربین سی میں اپنی جو نیول فورسز ہیں وہ ڈپلائڈ کی ہیں، اور وہاں پر جتنی بھی ان کی تجارت ہے، جتنے بھی ان کے جہاز ہیں، جتنی بھی گزرگاہیں ہیں، ان کو محفوظ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔